تصویریں تھیں نا لڑکی کی تصویریں اور ویڈیوز وہ اس نے ڈال دی تھی پورن ویب سائٹس پر. اس نے پہ ڈالی ہیں تصویریں اور بیکاز وہ بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے وہ کراس پوسٹ ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی الگ ویب سائٹ. کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے نا کہ کہاں فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہوتی ہے اور کہاں ہیٹ اسپیچ شروع ہوتی ہے, آپ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی اسپیچ سے اگر کسی اور کا کوئی بھی رائٹ مجروح ہو رہا ہے, وائلیٹ ہو رہا ہے, تو یو ہیو انٹرڈ انٹو دا ٹیریٹری آف ہیٹ اسپیچ. آپ کی فریڈم آف اسپیچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسروں کے رائٹس مجروح ہونا شروع ہوتا ہے. جو آدمی مجھ سے آفس میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں اور یہ وہ ہے, جو بہت ساری قسم کی باتیں پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, وہ گھر جاتے ہیں اپنی عورت سے کہتے ہیں کہ یار جا کے کھانا پکاؤ, تمہاری جگہ کچن میں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے, آج کی ہماری گفتگو کانورسیشن بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہے حجا کامران جو کہ ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے, آج ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, آج ہم بات کریں گے خواتین کے مسائل کے حوالے سے. اور مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکل جاتی ہے. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ کے کیا حال ہے؟ بہترین, زبردست. آپ ہم گفتگو کا آغاز بیسکلی ایسے کر رہے ہیں تاکہ آسانی بھی ہو جائے اور ایک پرسنل ٹچ بھی آ جائے, لوگ سمجھ جائیں آپ کی پرسنالٹی کو. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بہت شیلٹرڈ تھا, جس طرح سے موسٹلی مڈل کلاس گھروں میں بچیوں کا گزرتا ہے. فیملی کے ساتھ موسٹلی ٹائم گزرتا تھا, اور پڑھاکو بہت تھی, بہت زیادہ پڑھتی تھی. مجھے آگے پیچھے لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. ایگزام کل ہوتا تھا, آج میں بیٹھی ہوئی جو ہے 3 بجے تک پڑھ رہی ہوں رات میں, اور میں رو رہی ہوں مسلسل کہ مجھے کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن جب ایگزام کا رزلٹ آتا تھا, میرا اے یا میکسیمم بی سے نیچے میرا کبھی رزلٹ نہیں آیا. تو میرے دوست بھی بڑا مجھ سے چڑھتے تھے, میری اماں خاص طور پر مجھ سے بہت چڑھتی تھیں کہ تم روتی ہو ایگزام سے پہلے, لیکن اس کے بعد جو تمہارے رزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں, تو جب تم رو رہی ہوتی ہو تو تھوڑا سا سوچ لیا کرو, یو آر گوئنگ ٹو بی اوکے ان دا ایگزام. تو میرا موسٹلی بچپن اسی طرح کا تھا. کافی جو ہے کوئی اتنی سوشل نہیں تھی. کہیں جانا ہوتا تھا تو بہت دنوں پہلے سے جو ہے اماں ابا کو منانا پڑتا تھا کہ اچھا دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہے تو اجازت دے دیں. بہت اچھا بہیو کرنا پڑتا تھا پہلے تاکہ ان کو غصہ نہ آئے. فون نہیں تھا کہ اس ٹائم پہ فونس ویسے ہی نہیں تھے, لیکن جب پہلا فون بھی تھا تو وہ بڑی بہن تھا میرے زمانے میں, تو بالکل وہ نہیں تھا میرے پاس بھی. 3310 میں نے کبھی آن نہیں کیا. میری بڑی بہن کے پاس فون تھا بیکاز شی واز ریئلی ایکٹیولی انٹرسٹڈ ان ٹیکنالوجی. تو اس کے پاس جو ہے پہلے 3310 آیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اوپر کرنے والے فون نہیں آتے تھے, وہ والے سلائڈ والے جو فون ہوتے تھے وہ اس نے لیا تھا. تو وہ میرا پہلا ایکسیس تھا موبائل فون کا. شیئرڈ فون تھا ہمیشہ, تو یہ بھی نہیں تھا کہ کہیں جو ہے آپ کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی ہے دیٹ یو کین یوز بعد میں. تو کافی اس طرح سے جو ہے شیلٹرڈ زندگی گزری ہے. آزادی بیچلرس کے بعد ملی تھی, انڈر گریڈ کرنے کے بعد. کہاں سے کیا تھا؟ اقرا یونیورسٹی سے انڈر گریڈ کیا تھا. ایون انڈر گریڈ کے ٹائم پر بھی جو ہے وہاں پہ موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ آپ جو ہے یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو sort of inform your whereabouts, where you are going, who you are with, کب آپ نے گھر آنا ہے, کب کلاسز ہیں. تو سارا کچھ وہ پلانڈ ہوتا تھا, سارا کچھ کمیونیکیٹڈ ہوتا تھا. میرے بچپن کا اندازہ اس بات سے لگا ہے, میری بہن کی شادی تھی اور میں اپنی کلاس اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی. بہن کا نکاح مائیوں میں نے مس کیا تھا بیکاز میری کلاس تھی 3 سے 6, 6 سے 9, تو وہ والی کلاس میں جو ہے لینے گئی ہوئی تھی. بہن کی شادی میں نے پرائیورٹائز نہیں کی تھی. تو یہ میرا عالم تھا پڑھائی کا. بالکل. آپ نے BBA کیا, کیا پڑھا پھر؟ نہیں, میں نے میڈیا سائنسز پڑھا. میڈیا سائنسز, زبردست. ایڈورٹائزنگ میرا میجر تھا. اور اس کے بعد میں نے جو ہے کام شروع کر دیا تھا. میں نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے ہی کام شروع کیا تھا. میں نے کوئی 2 سال ایڈورٹائزنگ میں کام کیا. سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہے. 2 سال سمجھ نہیں آیا؟ 2 سال ان دا سینس کہ کام کیا, بہت اچھا کام کیا, بہت اچھی کیمپینس بھی بنائیں, لیکن بس یہ تھا کہ ریزونیٹ نہیں کیا کام کہ اچھا دس از سم تھنگ دیٹ آئی سی مائی سیلف کانسٹنٹلی ورکنگ ان. مزہ نہیں آیا, وہ اس طرح سے مزہ نہیں آیا کیونکہ میری جتنے بھی انڈر گریڈ کا بھی جو کام تھا نا, وہ موسٹلی ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو سے ہوتا تھا.
اس میں ضرور رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی تھی. تو ہمیشہ میرا وہی کام تھا. اور جب آپ ایڈورٹائزنگ میں جاتے ہیں تو آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو پروموٹ اے پروڈکٹ فرام اے ویری کارپوریٹ لینس. اب مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ جتنی بھی ایڈورٹائزنگ کیمپینس یا پروجیکٹس بنائے تھے, ایون میرا جو تھیسس پروجیکٹ تھا دیٹ ہیڈ اے ہیومن اینگل ٹو اٹ. اب جب یہاں پہ سوللی ایک پروڈکٹ کو بیچنے والی کیمپینس بنانی ہے, بالکل نہیں سمجھ آیا. 1 سال جو ہے ایڈورٹائزنگ میں, 1.5 سال ایڈورٹائزنگ میں کام کیا, اس کے بعد جو ہے کارپوریٹ میں کام کیا کہ مے بی ایڈورٹائزنگ نہیں ہے تو شاید کارپوریٹ میں مزہ آ جائے, تو برانڈ سائڈ پہ موو ہو گئی. آدھا سال ادھر برانڈ سائڈ پہ موو کیا, مارکیٹنگ میں کام کیا, وہاں بھی نہیں مزہ آیا. پھر اتفاق سے میں ایکچولی ڈیجیٹل رائٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے بولو بھی, پہلے کراچی میں ہوتا تھا, اب اسلام آباد. بولو بھی تو پہلے کراچی میں ہوتا تھا ان کا آفس, پھر اب اسلام آباد میں ہے. تو ان کے ساتھ میں نے اتفاق سے کام شروع کیا, بس ایسے ہی کہ اچھا دیکھتے ہیں کدھر جاتا ہے. تھیسس ختم ہوا ہے, اس کے بعد پھر سمجھے فیبرری میں نے تھیسس سبمٹ کیا ہے, مارچ اپریل میں نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا. اور اس ٹائم پر جو ہے بس یہ تھا کہ آپ شروع میں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا کام ہے, سورٹ آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کام کی نوعیت کیا ہے, کس طرح کے آگے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. لیکن کرتی کیا تھی وہ آرگنائزیشن؟ وہ ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشن ہے. یہ ہوتے ہیں کیا ڈیجیٹل رائٹس؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ڈیجیٹل رائٹس ہوتے یہ ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک ہیومن رائٹس ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں, قانون میں آپ کے پاس ایک سیٹ آف رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس. وہ رائٹس ہو گئے فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو سیفٹی, ایکسیس ٹو انفارمیشن, پرائیویسی, اور بہت سارے دوسرے رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتا ہے جس کی, اور پھر لاز کے تھرو وہ جو ہے آپ کو امپلیمنٹ کر کے قانون کے تحت جو وہ آپ کو رائٹس دیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر. نا یہ ہوتا ہے ہمارے آف لائن رائٹس, لیکن یہی رائٹس جو ہے اب آن لائن ٹرانسفر ہو گئے, بیکاز آن لائن اور آف لائن کا جو کیا کہتے ہیں لائن ہے بیچ میں, وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہی رائٹس جب آپ آن لائن ڈیجیٹل ورلڈ میں یا ٹیکنالوجی ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل رائٹس ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہوگی فریڈم آف ایکسپریشن, جس کی بہت زیادہ جو ہے کانورسیشن ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, 5-6 سالوں میں بہت زیادہ کانورسیشن آج کل تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. پرائیویسی ایک دوسری کانورسیشن ہے. ہمارا پرائیویسی کا حق جو ہے بنیادی ہے. گھروں میں پردے لگائے جاتے ہیں, دروازے بند کیے جاتے ہیں, وہ پرائیویسی ہے. کوئی آپ کے گھر میں ایسے ہی اندر آ کے نہیں بیٹھ سکتا یا نہیں گھس سکتا, کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی مجروح کریں گے. سملرلی یہی رائٹ جو ہے آپ کا انٹرنیٹ پہ یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ لاگو ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آ کے آپ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر سکتا, کوئی آپ کی تصویریں کاپی نہیں کر سکتا, اور آپ کی جو ہے دوسری پروفائل نہیں بنا سکتا. یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے بالکل. اور اگر آپ میرا رائٹ مجروح کر رہے ہیں تو تصویر لگانے کی بنیاد پر میں مجرم نہیں ہوں. آپ جس نے میری تصویر کاپی کیا یا آپ جس نے میرا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے, آپ مجرم ہیں. تو یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جی اچھا آپ نے تصویر کیوں لگائی, آپ بغیر دوپٹے کی تصویر کیوں لگائیں, یا آپ آن لائن تھی کیوں, یا آپ نے ایسی چیز پوسٹ کیوں کی, وہ ساری چیزیں جو ہے ان سینیریوز میں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرسائز کر رہی ہوں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو کچھ 7 کیا کہتے ہیں ایکسیپشنس ہیں کانسٹیٹیوشن میں, ان 7 ایکسیپشنس کے علاوہ اگر میں ان ایکسیپشنس کو وائلیٹ نہیں کر رہی ہوں تو میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کا. اب اس فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ اگر میری پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ مجرم ہیں. آپ نے میرے فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے میری پرائیویسی مجروح کی ہے, تو قانون آپ سے نمٹے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں مجھے پروٹیکشن دی گئی ہے. تو یہ ہمارے جو ڈیجیٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو بھی رائٹس ہیں ایز اے ہیومن بینگ, وہ جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر یا آن لائن کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی, ناٹ جسٹ آن لائن, وہ ڈیجیٹل رائٹس کہلاتا ہے. زبردست. تو مجھے بتائیں کہ پرائیویسی کس طرح سے ہمارے یہاں وائلیٹ ہوتی ہے. آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پوری اس این جی او کے کریئر میں؟ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں پرائیویسی وائلیشنس کے. ایک پرائیویسی اس طرح کی وائلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل کسی سے فون پہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا پارٹنر ہے, اور جو ہے ان کو آپ نے تصویریں بھیجی ہیں انڈر دا پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ کہ میں آپ سے ریلیشن شپ میں ہوں. یہ صرف ایسی وجہ سے نہیں کہ کیا کہتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ریلیشن شپ. ایک کیس تھا جس میں ایک آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن, لاہور بیسڈ ہے. ان کی سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ایک ان کی جو ہے ہیلپ لائن ہے جو کہ ہم نے 2016 میں اسٹارٹ کی تھی. اور 2016 میں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قانون آ کے اب سائبر کرائم لاء کا
تو اس کے تحت جو ہے لوگوں کو اس کے لیے ہیلپ دینی ہے کہ کس طرح سے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم ان کے لیے اس کے لیے ان کو مدد کریں گے کہ اگر کمپلینٹس فائل کرنی ہے. ان کے پاس ایک کیس آیا تھا جو کہ لٹرلی یہ تھا کہ ایک عورت کا میاں اس کو بلیک میل کر رہا تھا کہ میرے پاس تمہاری یہ تصویریں ہیں, شوہر ہے یہ آپ کا, وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میرے پاس آپ کی تصویریں ہیں, اگر تم یہ چیز جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم یہ نہ کرو تو میں تمہاری یہ تصویریں جو ہے لیک کر دوں گا. یہ شوہر کہہ رہا ہے. تو یہ پورا جو ہے ایک سملر کیس فیونسے ہے یا ایکس فیونسے ہے, منگیتر ہے, اور وہ آپ کو اس طرح سے بلیک میل کر رہا ہے. یہ آپ کی ایک وائلیشن آف پرائیویسی ہے کہ آپ نے جو تصویریں شیئر کی انڈر دا پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ, کہ میں آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں یا میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے یہ کانٹینٹ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں جسٹ فار یور آئیز. یہ آپ دنیا بھر میں کہیں نہیں پھیلا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جا کے اس ٹرسٹ کو جو ہے آپ وائلیٹ کرتے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں پہلے, پھر اگر بلیک میل کی شرائط جس بیسس پہ آپ جن شرائط کے ساتھ آپ بلیک میل کر رہے ہیں اگر وہ شرائط پوری نہیں کی جاتی ہیں تو آپ ان کو ایکچولی جا کے کہیں پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تصویروں کو. یہ وائلیشن آف پرائیویسی ہے, وائلیشن آف ٹرسٹ کے ساتھ. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اندر ایگزامپل دیٹ آئی کین ٹیل یو, جو ایک کیس بہت ینگ لڑکی تھی, وہ تو پھر 2018 میں اس نے کیس اپنا اسٹارٹ کیا تھا. وہ اس ٹائم پہ آئی تھنک 17 سال کی تھی, انڈر ایج گرل. اس کا ہوا یہ تھا کہ شی واز ان اے ریلیشن شپ, اے لانگ ڈسٹینس ون, کوئی 1-1.5 مہینہ پرابیبلی اس کا وہ ریلیشن شپ رہا ہوگا. شی واز فرام لاہور اینڈ دا گائے واز فرام اندر سٹی. ایکسچینج آف پکچرس ہوئے. اس کے بعد پھر شی واز بینگ بلیک میل کہ یہ اچھا یہ تصویریں جو ہے ان کا بریک اپ ہوا ہے, اور اس کے بعد دا گائے سیڈ کہ یہ تصویریں جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ ٹو یور پیرنٹس, ٹو یور مدر اینڈ ٹو یور بردر. شی اگنورڈ. لیکن اس کے بعد جو ہے ہی ایکچولی سینٹ اٹ ٹو دا مدر اینڈ دا بردر. اچھی بات یہ ہوئی اس کے کیس میں, اس بچی کو اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے سپورٹ ملا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قانون ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو FIA چلو. کیونکہ بچی انڈر ایج تھی, 18 سال کی نہیں تھی اب تک, تو اس کو گارڈین کے ساتھ جانا تھا. گارڈین اس کی ماں تھی. وہاں گئے ہیں, کمپلین فائل کی ہے FIA کے ساتھ. FIA نے 2 دن میں جو ہے لڑکے کو اریسٹ کر لیا. نا جب اریسٹ کر لیا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی اچھا اب یہاں سے جو ہے کارروائی شروع ہوگی قانون کی. وہ بچی ابھی تک جو ہے وہ اپنا کیس لڑ رہی تھی. ریسنٹلی جو ہے کورٹ سے اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی, جسٹ آن دا بیسس کہ جی یہ اوفینس جو ہے پہلے اس کے لیے وہ اریسٹ ہو چکا ہے, اس نے معافی نامہ اس نے ایشو کر دیا تھا, تو اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اریسٹ ہم اور ڈو اینی کارروائی آن ہم. لیکن وہ کیوں دوبارہ اریسٹ ہوا تھا, اس کو اریسٹ کر کے ریلیز کیا تھا FIA نے, اور وہ کس بیسس پہ دوبارہ اریسٹ ہوا ہے اور اریسٹ ہونا تھا, FIR نہیں کٹ رہی تھی اس پر, بیکاز اس نے جو تصویریں تھیں نا لڑکی کی تصویریں اور ویڈیوز وہ اس نے ڈال دی تھی پورن ویب سائٹس پر. اس نے پہ ڈالی ہیں تصویریں, اور بیکاز وہ بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے وہ کراس پوسٹ ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی الگ ویب سائٹس پہ. کوئی 16 یا 17 ویب سائٹس پہ جو ہے اس کو تصویریں ملی ہیں سے جو ہے وہ جا کے وہاں ملی ہیں. اب جب وہ FIA کے پاس جاتی ہے تو FIA والے کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ ہمیں لنک بھیجیں کہاں ہیں یہ تصویریں. مطلب آلریڈی شی از ٹرامیٹائز بیکاز اس کی تصویریں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ تصویریں بھیجیں تو مجھے بھی دکھائیں, ہمیں بھی دکھائیں. اور یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں بھی دکھائیں. شیز لائک کہ میں آپ کو تصویریں دکھائی نہیں سکتی بیکاز میں نے ساری رات بیٹھ کے جو ہے ان کو ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ بھیجی ہیں ویب سائٹس کو. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ویب سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. جب میں نے اپنا سرچ کیا, کیونکہ مجھے ایک ان نون انسٹاگرام اکاؤنٹ نے لنک بھیجا ہے کہ دیکھو تمہاری تصویریں کدھر ہیں. شی سیز کہ اٹس دا سیم پرسن ہو ہیڈ پوسٹڈ دا فوٹوز, اور وہ جو ہے ایک ان نون انانیمس اکاؤنٹ سے مجھے تصویریں وہ لنکس بھیج رہا تھا. سو دس از اندر وائلیشن آف پرائیویسی. وہ الگ بات ہے کہ کس طرح سے قانون کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے یا گیپس کیا ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس میں بات کریں ابھی آگے. لیکن دس از اندر ایگزامپل آف پرائیویسی کہ کس طرح سے پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ میں آپ کی پرائیویسی وائلیٹ ہوتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہیکنگ ہو گئی ہے آپ کی, دیٹ از اندر another phase of violation of privacy. آپ کی
کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کی اگر پروفائل کوئی دوسری بن رہی ہے, یا ایون کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ نے کوئی چیز کانفیڈنس میں بتائی ہے, کوئی دوست ہے, کوئی جو ہے آپ کا اس سے ایسا کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے یا کوئی ایسا کہانی نہیں ہے, آپ کا دوست ہے, آپ نے اس سے کوئی بات کانفیڈنس میں بتائی ہے کہ جی اچھا میرے گھر میں جو یہ مسائل چل رہے ہیں, ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ یہ بات صرف میں نے آپ کو بتائی ہے, لیکن وہ بات جاتی ہے آپ کے پورے فرینڈ سرکل میں, اخبار میں, پورے فرینڈ سرکل میں. دیٹ از اندر وائلیشن آف پرائیویسی. تو یہ اس طرح کی جو ہے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کی پرائیویسی جو ہے آپ کو دکھ جاتی ہے وائلیٹ ہوتی ہوئی, کہ بہت ساری دفعہ جو ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اندر ایگزامپل, جسٹ بیکاز آئی ایم گیونگ یو دیز ایگزامپلس تاکہ پیپل کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وائلیشن آف پرائیویسی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویریں شیئر کرنی ہیں. اب اگر میں یہاں پہ تصویریں آپ کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے میں تصویر لیتی ہوں نا, یہاں پر کنسینٹ بھی آتا ہے پرائیویسی کی کانورسیشن میں. میں نے آپ کے ساتھ خود کھڑے ہو کے تصویر لی, دیٹ از مائی کنسینٹ فار یو ٹو ٹیک پکچر ود می, اینڈ مائی کنسینٹ فار مائی کنسینٹ گیون ٹو یو کہ اچھا میں آپ کے ساتھ تصویر لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ تصویر مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس تصویر کے ساتھ کیا کیا جائے گا. کیا یہ جا رہا ہے اب کہ وہ تصویر لی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی ہے. میں نے آپ کو کنسینٹ دیا تھا کہ میرے ساتھ تصویر لیں, میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ تصویر جو ہے آن لائن پوسٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ بھی میری پرائیویسی وائلیشن ہے. گروپ فوٹوز میں بہت ہوتا ہے, اینڈ جب بھی میں ینگ لوگوں سے بات کرتی ہوں اباؤٹ پرائیویسی, اینڈ اسپیشلی وین آئی یوز دس ایگزامپل, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم گروپ فوٹو لے رہے ہیں, سب کو گروپ میں آنا ہے, تو وہ تو وہ ایک نارمل سی بات ہے نا کہ وی گوئنگ ٹو پوسٹ اٹ آن سوشل میڈیا. میں نے کہا نہیں, نارمل سی بات نہیں ہے. آپ جو ہے اگر کسی کی تصویر لے رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی آن لائن. دوست ہوتا ہے نا کہ آپ 10 طرح کی باتیں کر لیتے ہیں, بہت ضروری پوائنٹ ہے, 10 طرح کی باتیں آپ لوگ کر لیتے ہیں, تو ایک سینٹینس اور بولیں کہ اچھا یہ سوشل میڈیا پہ تصویر جائے گی, کسی کو مسئلہ ہے تو یا تو اس تصویر میں نہ آئے یا بالکل کونے میں کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کو کراپ کر دوں جب میں پوسٹ کروں. سو دیٹس اندر ایگزامپل. اس طرح سے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ شاید آپ کو مسئلہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویر چلی جائے. بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ, مردوں عورتوں سب کو ہوتا ہے, انٹروورٹ ہوتے ہیں کافی سارے لوگ, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شکل دکھائیں. انٹروورٹس ہوتے ہیں یا سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کنسرنز ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے, یا ایون اسٹریٹ اپ وائلنس کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر کسی نے دیکھ لی تو وائلنس مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھے مارا جائے گا. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ ساری شیپس آف وائلیشنس آف پرائیویسی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اچھا یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں انکمفرٹیبل سی, یا ایک بڑی کیا کہتے ہیں ہمیں ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا جسٹ بیکاز کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے تو تصویریں وہ کھنچوائے نہیں. یہ دس از دا میٹر آف رسپیکٹنگ ادرس پرائیویسی, تاکہ وہ آپ کی پرائیویسی رسپیکٹ کریں. اگر میرے رائٹس نہیں رسپیکٹ ہو رہے ہیں تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کے رائٹ رسپیکٹ کروں, رائٹ. تو جب آپ, کیونکہ آپ نارملائز بھی کر رہے ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ دیکھنے والے 10 لوگ آپ کے برابر میں کھڑے ہیں. اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں اور جو ہے پھر ساتھ میں کوئی دیکھے گا اچھا یہ تو حجا نے کام کیا ہے تو یہ شاید نارملی ہوگا, میں بھی کر لیتا ہوں یا میں بھی کر لیتی ہوں, تو 10 other people are going to do that, اور ان کو دیکھا دیکھی 10 اور لوگ کریں گے. تو اگر میں کوئی چیز کام نہیں کرتی ہوں, ایک سارٹ آف ایک پریکٹس بنا لیتی ہوں کہ اچھا میں نے کنسینٹ لینا ہے, یا میں نے کسی کی تصویر ان سے پوچھے بغیر آن لائن نہیں ڈالنی ہے, تو جب میں آپ سے آ کے پوچھوں گی کہ اچھا دانیال میں نے آپ کے ساتھ یہ تصویر لی تھی, میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اب آپ اگر کسی کی تصویر ڈال رہے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو آسک دوز پیپل کہ اچھا یہ تصویر میں نے لی تھی, میں ڈال دوں آن لائن یا نہ ڈالوں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ڈالو تو آپ اس کو شاید کراپ کر دیں اور پھر آپ ڈال دیں تاکہ وہ شخص اس تصویر میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ ایک جو ہے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ماڈل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں فار ادر پیپل ٹو فالو. اور یہ ساری بیسٹ پریکٹسز یہ اس طرح کی ہیں کہ کوئی غلط کام بھی آپ نہیں کر رہے, آپ اچھا ہی کام کر رہے ہیں. کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ یار اچھا جو آپ نے تصویر لی تھی وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالی نہیں ہے. کسی کو مسئلہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے تصویر لی تھی, آپ نے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالی. تو یہ سارے جو ہے یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے جو کہ آپ نے جو ہے سمجھ کے اور پھر آگے امپلیمنٹ کرنا ہے, بیکاز قانون بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں, لوگوں کی رائٹس کی, پرائیویسی کی, اور جنرلی ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ کو, ایز اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ بھی آپ کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویل ہمارے یہاں تو بالکل بھی ایون ایتھکس بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. مجھے نا مطلب میں تو کیونکہ سوشل میڈیا کا بندہ ہوں, اور ہم لوگ تو ہر
ہر ویڈیو ہر کلپ کے نیچے ہم لوگوں کو تقریباً 20% بندہ تو گالیاں دیتا ہے صرف اور صرف اٹینشن لینے کے لیے میری نظر میں, اور سینکڑوں لوگ دن میں نا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کریں. اب مجھے نا اس سائیکی کو سمجھنا ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, اور ہمارے یہاں کیوں اتنا زیادہ نارملائز بنا دیا گیا ہے اس چیز کو کہ کامنٹس میں جا کے ہم لوگ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی بھی ہم لوگ فکر نہیں کرتے اس چیز میں, چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پرسنالٹی ہو, چاہے آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو. ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا, میجورٹی آف دیم وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور تمیز تو ذرا بھی نہیں ہے. اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جن سے میں ریئل میں ملا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ تمیز سے ملے مجھ سے, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ یار سوشل میڈیا پر انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے ڈی ایمس کی ہیں, پرسنل گالیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن ریئل لائف میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے آپ کی نا بہت سارے لوگوں سے, کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی, کسی ایونٹ میں کہیں سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں تو پہچان جاتا ہوں کہ ہاں یار یہ تھا وہ بندہ. تو ریئل لائف میں تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ لوگ کافی زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں, تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اینگر, اور یہ ہر طرح کے طبقے میں نے دیکھا ہے. ٹویٹر پہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں گالم گلوچ, بدتمیزی, مطلب گالم گلوچ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں, بدتمیزی, روڈ جواب, سامنے والے کو انسلٹ کرنا, ذلیل کرنا کہ تم جاہل ہو, تم مجھ سے کمتر ہو. اینڈ دین پھر جو ہمارا ان پڑھ طبقہ ہے وہ تو پھر الگ ہی ہے نا, وہ تو پراپر بالکل شدید لیول کی گالیاں دیتا ہے. تو سارے طبقوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ہر کوئی بدتمیزی اور جہالت پہ اترا ہوا ہے. ہاں, تو یہ تو اسینشلی وہی ہے نا کہ ناٹ جسٹ ان کیسز آف کیا کہتے ہیں ہراسمنٹ یا جینڈرڈ اسپیکٹ, یہ جنرلی بھی یہی کیس ہے کہ لوگ بدتمیز اس لیے ہوتے ہیں آن لائن زیادہ کیونکہ ان کو ایک ونڈو مل جاتی ہے ٹو بی انونیمس, رائٹ, کہ میں ایک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہوں یا چھپی ہوئی ہوں تو کوئی ریپرکشنز ہوں گے ہی نہیں, کوئی مجھے جو ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو میں جو کہہ سکتا ہوں یا جو کہہ سکتی ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو سے اٹ, کیونکہ کون مجھے روک سکتا ہے, کون مجھے کچھ کہہ سکتا ہے, کون میرے گھر آ کے مجھے مار سکتا ہے. تو فریڈم کا غلط استعمال نہیں ہوا یہ سوشل میڈیا, ایبسلیوٹلی, یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں ہوا, یہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا آپ نے اپنا غلط استعمال کیا. دیکھیں ایک لائن ہوتی ہے, بہت تھن لائن ہے بٹوین فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ہیٹ اسپیچ. وہ جو ہے نا وہ آپ نے کیا کہتے ہیں کراس نہیں کرنی, بہت تھن لائن ہے. اگر ایک میرا سمپل سا رول ہے کہ, اور یہی میں سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے نا کہ کہاں فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہوتی ہے اور کہاں ہیٹ اسپیچ شروع ہوتی ہے, آپ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی اسپیچ سے اگر کسی اور کا کوئی بھی رائٹ مجروح ہو رہا ہے, وائلیٹ ہو رہا ہے, تو یو ہیو انٹرڈ انٹو دا ٹیریٹری آف ہیٹ اسپیچ. آپ کی فریڈم آف اسپیچ جہاں وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسروں کے رائٹس مجروح ہونا شروع ہوتا ہے. میں یہاں آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اچھا یہ طبقہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ رہنا ڈیزرو ہی نہیں کرتا, یا یہ طبقہ پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ہیٹ اسپیچ ہے. کیونکہ میں کسی کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ان پبلک اسپیس میں وہ کہہ رہی ہوں کہ جی وائلیٹ کریں, وہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, میرا ہیٹ اسپیچ, وہ ہیٹ اسپیچ ہو جائے گا. گڈ ایگزامپل. تو یہ اسینشلی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک آپ برا بھلا کسی کو کہہ لیں, ڈس ایگریمنٹس جو ہے وہ نیچرل ہوتے ہیں اور وہ آئیں گے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں نا, اگر آپ ہیلو بھی پوسٹ کر رہے ہیں, کوئی آ کے اگر ڈس ایگری کرتا ہے تمیز سے تو وہ ان کا رائٹ ہے ڈس ایگری کرنے کا, لیکن ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آگے جو آپ کو گالیاں دینے لگے کہ جی آپ نے ہیلو کیوں کہا, یا آپ نے اس طرح سے ہیلو کیوں کہا, آپ نے اس طرح سے ہیلو کیوں نہیں کہا. تو یہ آپ کے جو ہے بہت ضروری ایک سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جا کے جو ہے گالم گلوچ لوگوں کو دینے لگیں یا گالیاں دینے لگیں یا ان کو جو ہے طرح طرح کی بدتمیزی والی باتیں کرنے لگیں. I genuinely enjoy criticism. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اگر کوئی مجھ پر تمیز سے کرٹیسائز کرتا ہے, اگر کوئی مجھے ای میل لکھتا ہے, مجھے ڈی ایم کرتا ہے, تمیز کے دائرے میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سب کو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ آپ کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار بندہ انکائنڈ ہے یا نہیں ہے, روڈ ہے یا نہیں ہے. روڈنس تو آپ کو پراپرلی پڑھتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بندہ کتنا روڈ ہے, لیکن میجورٹی ہمارے یہاں جو کرٹیسائز کرتے ہیں پھر تو وہ گالیوں کے ساتھ کرتے ہیں ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, ہر جگہ پر چل رہا ہوتا ہے. بلی کلچر بھی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر. ہمیں ڈس ایگری نہیں کرنا آتا نا, ہمیں کس طرح سے تمیز سے ڈس ایگری کریں, کس طرح سے ڈائلاگ انیشیٹ کریں. ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی اچھا اگر ڈس ایگری کرنا ہے تو گالیاں دینی ہے, مار پٹائی کرنی ہے, روڈ پہ صبر نہیں کرنا ہے. گاڑی چلانا ایک جنگ ہوتی ہے کراچی کے روڈوں پر کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی ہلکا سا ادھر ادھر ہو گئے نا آپ, تو کوئی باہر اتر کے جو ہے آپ کو گالیاں دینے لگے گا.
تو ایک تو ہمارا یہ حال ہے. اب جب آپ نے جنرلی ہی ایک اس طرح کی فضا قائم کر دی ہے جہاں پہ پیپل آر جسٹ امپیشنٹ اور بہت زیادہ اگریسو ہیں, تو وہ جہاں جہاں وہ جائیں گے اپنا اسی ایٹیٹیوڈ کو لے کے جائیں گے. دیکھیں ڈیجیٹل اسپیسز جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی آف لائن اسپیسز کی ہی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے, ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جس طرح کے شخص آپ ان پرسن ہیں, شاید اسی طرح کے آپ شخص جو آن لائن ہوں گے, یا اسی طرح کے آپ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں گے. کوئی آن لائن آتا ہے تو کوئی اس طرح سے یہ نہیں کہتا کہ جی اچھا میں ان پرسن جو ہے میری ایک مینٹیلٹی ہے جو کہ میں وہاں رکھوں گا یا رکھوں گی, اور جب میں آن لائن آؤں گا یا آن لائن آؤں گی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ میری شخصیت ہوگی جو کہ بالکل الگ ہوگی میری ایکچوئل پرسنالٹی سے. کوئی بھی آ کے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا آن لائن. لوگ وہی مائنڈ سیٹ, وہی تھاٹ پروسیس اور وہی اپنے بلیفس لے کر آتے ہیں آن لائن جو ان کے ایکچوئل ریئل لائف میں ہوتا ہے. اینڈ یو کانٹ فیک اٹ. کہیں نہ کہیں وہ باہر آتا ہے. ڈس اگریمنٹس میں سب سے جلدی باہر آتا ہے. اگر آپ اگری کریں نا, لوگ بہت خوش ہیں کہ ہاں میں نے صحیح بات کی ہے, لیکن کہیں اگر ڈس اگریمنٹ آ جاتا ہے تو وہاں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دوسرا شخص کس طرح کا ہے یا میری اپنی شخصیت کس طرح کی. میری عادت ہے کہ میں اپنے دوستوں سے جو بہت زیادہ انوائنگلی جو ہے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا, میرے سال میں 2 دفعہ میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں اچھا بتاؤ اس سال میں نے کیا اچھا کیا اور میں کیا چیز امپروو کر سکتی ہوں, ایز اے فرینڈ, ایز اے پروفیشنل, یا ایز یو نو ایز جسٹ جنرلی ایز اے ہیومن بینگ. اور بہت مشکل سوال ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے نہ پوچھو یہ سوال. ایگزیکٹلی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں کہ تم ہماری دوست ہو, تم ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھی ہی رہی ہو, تم پروفیشنل ہو, تمہارے جو ہے کام اب تمہارے بارے میں بولتا ہے, تو اب ہم اور کیا بتائیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایوری سنگل پرسن از اے پرفیکٹ پرسن. کسی نہ کسی, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں. تو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ میری شخصیت میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ میں امپروو کر سکتا ہوں یا امپروو کر سکتی ہوں, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا being a good human being. آئی تھنک اگین میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو, یہ بہت مشکل ہے یہ سوال. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کر رہی ہیں بڑی بات ہے, لیکن اپنی ایگو کو بہت زیادہ توڑنا پڑتا ہے بھائی. ایبسلیوٹلی. بہت بڑا مشکل کام ہے. میں کسی اپنے دوست سے جا کر بولوں کہ یار مجھے بتا کہ میری کیا غلطیاں ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے نا کہ بھائی میں ٹھیک ہوں یار, ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, میں اس سے کیوں پوچھوں. لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنانا اور یہ چیز انلرن کرنا کہ نہیں یار میرے اندر سے مجھے اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے ایگو کو کم کرنا ہے, ختم تو نہیں ہو سکتی, کم کرنا ہے, اینڈ دین کائنڈلی نا لوگوں سے پوچھنا ہے, اپنے قریب کے لوگوں سے کہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی مجھے بہتر مشورہ دیں گے. بڑی زبردست بات ہے. اگین وہ یہی ہے نا کہ آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے فار ادر پیپل ایز ویل. آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کے دوست کو بھی لگے گا شاید نارمل سوال ہے, میں بھی پلٹ کے پوچھ لیتا ہوں, تو وہ پھر شاید وہ آپ سے پوچھیں اور پھر 2 لوگوں سے اور جا کے پوچھیں. تو اسی طرح سے جو ہے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ پیپل آر ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو ٹیک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, فیڈ بیک آن ناٹ جسٹ کسی ایک پیس آف ورک پہ, بٹ جسٹ جنرلی ایز اے ہیومن بینگ. آپ کی ایک جو آپ کی شخصیت ہے اس پہ آپ مجھے آپ مجھے کرٹیسزم دیں, میں کیا بیٹر کر سکتا ہوں, فیڈ بیک دیں میں کیا بیٹر کر سکتا ہوں, اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ. کیونکہ وہی چیز آپ جس بھی پبلک اسپیس میں جائیں گے وہی شخصیت آپ لے کے جائیں گے. تو آن لائن جو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی اپنی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از می ایز اے پرسن, مے بی not as a person in normal basis, but when I'm angry or when I'm disagreeing with you, this is how I react. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ جب میں نارملی لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ بہت اچھی طرح ملتا ہے, لیکن آن لائن وہی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نارملی دے آر ویری نائس پیپل, لیکن ایک دفعہ جب وہ غصہ ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کی بالکل الگ پرسنالٹی دیکھیں گے. تو وہ اینگر مینجمنٹ کا بھی ہمارے یہاں ایشو ہے. ہمارے یہاں آگے لگ گئی ہیں ابھی پچھلے 3 دن میں کہ شہر جلا دیے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ تباہ کر دی ہے, ہماری ملک بند کر دیا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنا غصہ سنبھالنا نہیں آتا. کیونکہ غصہ سنبھالنا جو ہے صرف ایک ہی طریقے کا آتا ہے, وہ آپ ہنگامے کریں, آپ جو ہے توڑ پھوڑ کریں. دیٹس ہاؤ the authorities are going to listen to you, authorities are going to notice you as well. پریس کلب کے باہر کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کراچی پریس کلب کے باہر ہر وقت احتجاج ہوتا رہتا ہے. صحیح بول رہے ہیں آپ, بالکل کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا. اگر کیوں نہیں نوٹس کرتے, کیونکہ وہ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج جو ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پریس کلب کے باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میڈیا وہاں ہوتا ہے, شاید وہ ہمیں جو ہے کوریج دے کے ہمیں کوئی نوٹس کر لے. کوئی نہیں نوٹس کرتا. کتنے جو ہے کتنے بلوچ
کتنے پورے جو ہے خاندان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے جو ہے آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے ہیں, کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا, باتیں کرنے لگے گا. ناؤ یو آر اسکیئرڈ کہ اگر آپ نے ریٹیلیٹ کیا, اف یو آسک دس پرسن ٹو اسٹیپ اوے, گیٹ آف دا ٹیبل, گیٹ آف دا چیئر, they might actually inflict violence at you. جب آپ یہاں سے نکلیں گے آپ کو نکل کے اکیلے ہی جانا ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیونکہ that's actually true. ہاں میں نے کبھی بھی ایز ان یہ نا سوچا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کر بیٹھ جائے اور میں اس سے بولوں کہ بھائی بیٹا اٹھ کر جاؤ, جی ٹھیک ہے, اور وہ مجھے کچھ باہر ویٹ کر رہی ہے لڑکوں کے ساتھ. That's not possible for a man. That's not a concern for man. Yeah. For a woman this is a proper safety concern کہ اگر میں نے کوئی یہ رائڈ ہیلنگ ڈرائیورس کی اگر بات کر لیں, کتنے ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, کچھ رپورٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں رپورٹ ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوتے کہ جی اس آدمی کو جو ڈرائیور تھا اس کو پتہ ہے کہ میں کدھر رہتی ہوں, میں کدھر گئی ہوں, اس کے پاس میرا فون نمبر ہے, مجھے دیکھا ہوا ہے. اگر میں اس کو ریٹیلیٹ کروں گی, اگر میں اس کو کہوں گی کہ یار آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہ کریں, آپ گاڑی چلانے پہ فوکس کریں, یا آپ نے مجھ سے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کی, آپ نے گاڑی میں لٹرلی آپ نے جو ہے نازیبا ویڈیوز کیوں چلائی ہیں میرے سامنے, اگر آپ کچھ کہیں گے اس کو تو ہی مائٹ ایکچولی کم اینڈ اٹیک یو. ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. دھمکیاں تو دے رہے ہوتے ہیں لوگ, دھمکیاں دیتے ہیں یار. یہ ایسڈ اٹیکس والے جو ہوتے ہیں, ایسڈ اٹیکس بھی اس طرح سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ عرصہ کام کیا ہے ایسڈ اٹیک کیسز پر بھی. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریجیکٹ کیا ہے پروپوزل, یا آپ نے ریجیکٹ کیا کسی آدمی کو, چاہے وہ آپ کا نون کوئی ہو آپ کے سرکل میں, یا کوئی ان نون شخص ہو ہو یو مائٹ ہیو نون ان یور اسکول, اور اس نے آپ کو آ کے پروپوز کیا ہے. یو ریجیکٹڈ دیٹ وداؤٹ تھنکنگ ٹوائس بیکاز دیٹس لٹرلی اباؤٹ یور لائف ڈیسیژن. یو کانٹ جسٹ سے یس ٹو میری somebody. اور نیکسٹ تھنگ یو نو, انہوں نے آپ کے اوپر آ کے جو ہے ایسڈ پھینک دیا ہے, تو آپ کے جو چہرہ ہے وہ لٹرلی آپ کی اسکن میلٹ ہو رہی ہے, آپ کا گوشت میلٹ ہو رہا ہے. سو دس از اندر کنسرن کہ اگر میں یہاں سے چلتی بھی جا رہی ہوں, میرے ساتھ مطلب اتنا ایکسپیرینس, میں نے سائبر ہراسمنٹ, جینڈر بیسڈ وائلنس آن لائن اینڈ آف لائن, میں نے اتنا کام کر لیا ہے. ابھی بھی پچھلے مہینے میں جو ہے میرے پاس کانسٹنٹلی ایک نمبر سے کال آ رہی تھی. میں یوزلی یہ کرتی ہوں, جب میرے پاس ان نون نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے میں اٹھاتی ہوں اور میں ان کو جو ہے قانون کا بتانے لگتی ہوں کہ اچھا یہ قانون ہے, آپ کو یہ سزا ہو جائے گی اگر آپ فون نہ رکھیں. بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. مطلب جیسے میں ان کو قانون بتاتی ہوں کہ اچھا سائبر کرائم لا ہے, اگر آپ مجھے کال کرتے رہیں گے, میسج کرتے رہیں گے, تو میں اس قانون کے تحت جو ہے آپ کو 3 سے 5 سال کی سزا کروا سکتی ہوں, کیونکہ آپ کے فون نمبر سے تو میرے پاس ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ آپ کدھر رہتے ہیں, کہاں کے رہائشی ہیں. تو پولیس کو جو ہے بالکل بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کو پکڑنے میں. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو 3 سے 5 سال کی سزا بھی ہوگی, اور جو ہے جرمانہ آپ کا الگ ہے, وہ لاکھوں میں جرمانہ آپ پے کر سکتے ہیں. آپ ایسے عورت کو جو ہے فون کر کے آپ ہراساں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ, بہت سارے آدمی, رائٹ, بہت سارے آدمی ڈر جاتے ہیں کہ اچھا نہیں, فوراً میں ان کی باجی بن جاتی ہوں, اچھا نہیں باجی سوری آئندہ نہیں کریں گے, اور نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں, ہاں صحیح ہے کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے کر دو. یہ میرے ساتھ ہوا تھا پچھلے 1 مہینے پہلے, جو ہے کانسٹنٹلی مجھے فون آ رہے تھے. میں یوزلی کبھی اگر کام میں مصروف ہوں تو میں فون نہیں اٹھاتی, کبھی فری ہوں تو میں نے اٹھا لیا, یہ اس دفعہ اٹھا لیا نہ. میں نے اس کو اسی طرح سے کوشش کی کہ بتانے کی کہ اچھا یہ سارا کچھ ہے, کریں ہاں کوئی بات نہیں, مجھے تم سے بات کرنی ہے, ابھی بھی مجھے تم سے بات کرنی ہے, ہاں میں دیکھ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ایک موقع دو, اور یہ اور وہ. میں نے کہا دیکھو آئندہ مجھے فون نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے کہ تم جو ہے عورتوں کو اس طرح سے ہراساں کر رہے ہو. تم یہ سوچو کہ تمہارے اگر گھر کی عورتوں کو اگر اس طرح سے کوئی کرے, تم کس طرح سے تمہیں کیسا فیل ہوگا, تمہیں برا لگے گا نا. یا تمہاری بہن کو اگر اس طرح سے کوئی فون کرے تو تمہیں برا لگے گا, تو تم کسی اور کی بہن کو, کسی اور کی بیٹی کو فوراً آپ کو جو نا رشتہ جوڑنا پڑتا ہے کہ آپ ان کی بہن بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کی بیٹی بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہے نا ان سے کسی قسم کا, کسی مرد سے, تو آپ جو ہے عزت کے حقدار ہی نہیں رہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے, آپ کسی کی بیوی ہیں, آپ کسی کی بیٹی ہیں, آپ کسی کی بہن ہیں, تو سڈنلی آپ جو ہے عزت کی حقدار ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے مرد جڑا ہوا ہے. تو جب میں نے اس کو یہ کہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں فون نہیں رکھوں گا. یہ آدمی کافی ڈھیٹ تھا یہ والا, نہیں میں فون نہیں رکھوں گا. تو میں چیخنے لگی ہوں کہ آئندہ مجھے فون نہیں کرنا, اور یہ اور وہ اس طرح سے, کیونکہ مجھ میں بھی ہے کہ یار نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو میک شیور کہ ہی ڈزنٹ کال می اگین. میں نے ڈر کے فون تو نہیں رکھنا کہ میں ڈسکنیکٹ کر دوں فوراً ہی, کیونکہ بات نہیں مان رہا, کیونکہ وہ کل مجھے دوبارہ فون کرے گا, 5 منٹ بعد دوبارہ فون کرے گا. پھر اس نے مجھے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا اینڈ دین ہی ڈسکنیکٹڈ دا کال. صرف وہ جو ایک سینٹینس تھا نا,
آئی نیو کہ اس کو نہیں پتا کہ میں کدھر رہتی ہوں, آئی نیو کہ اس کو نہیں پتا کہ میں کیسی دکھتی ہوں. اس کو کہیں سے میرا فون نمبر ملا ہوگا, جو پڑے ہوئے مل جاتا ہے نمبرز, وہ ملا ہے اور اس نے فون کرنا شروع کر دیا. لیکن کانسٹنٹلی مجھے اتنا ڈر تھا گاڑی سے اترتے ہوئے, گاڑی میں جاتے ہوئے, کہ یار کہیں کوئی آ کے میرے اوپر کچھ پھینک نہ دے, کوئی مجھے اٹیک نہ کر دے. مسلسل کہ اگر میں جا رہی ہوں تو میں کوشش کرتی تھی کہ پہلے جو ہے میں اکیلی کہیں نہ جاؤں, میں پہلے سب کو کسی کو ساتھ لے کے جاؤں. کوئی 1-1.5 مہینے تک مجھے یہی ڈر رہا ہے. لیکن اب جو ہے تھوڑا سا مجھے یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس آدمی نے فون کرنا بند کر دیا ہے, میں ابھی تک بالکل سلامت ہوں, تو شاید وہ ڈر نکل گیا ہے, اب شاید وہ خطرہ جو ٹل گیا. لیکن اتنی سی جو چیز ہوتی ہے نا کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں, صرف آپ کو وہ کہنا اتنی خطرناک دھمکی ہے یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آدمی کیا کر سکتا ہے. تو ود مائی پریویلیج ایز ویل, اگر میں اتنا ڈر رہی ہوں تو باقی سارے لوگ جو ہیں, باقی خواتین جن کے پاس وہ سیفٹی نہیں ہے جو میرے پاس ہے, تو ان کو ان کا جو ڈرنا ہے وہ اور زیادہ آگے کا ہے کہ یار اگر میں نے اس کو آدمی کو, اس کریم ڈرائیور کو یا اس آدمی جو مجھے ڈرائیو کر کے رکشے والے کو میں نے کچھ کہہ دیا تو وہ کیا کرے گا. میری کام کی جگہ بھی پتہ ہے, میرے گھر کی جگہ بھی پتہ ہے, میں کہاں جا رہی ہوں اس کو پتہ ہے, وہ مجھے فالو کر سکتا ہے. سو بہت ساری جو کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, بہت ساری خواتین جو بولتی نہیں ہیں وہ ڈر کی وجہ سے. میں نے تو بہت بندوں کو مارا ہے اس سین میں اپنی بہنوں کے لیے نا, کیونکہ جہاں میری بہن نے بتایا کہ یہاں یہ ہوا ہے سین, ٹھیک ہے, میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ بوائز لیٹس گو. ہاں, یہ آدمیوں کے لیے بہت آسان ہے نا کہ اگر, اور دوسرا مارتے ہیں. اٹس آلسو ویری گڈ دیٹ یور سسٹرز ہیو دیٹ اسپیس ٹو ٹیل یو کہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. یا الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ شروع سے سب سے اچھی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا تھا بھی نہیں تب بھی الحمدللہ اتنی ہماری کنورزیشن کلیئر تھی کہ وہ ڈرتی نہیں تھی مجھ سے, ٹھیک ہے, نہ پاپا سے, میرے ابا سے, نہ میرے کزنس سے. کلیئر بتا دیا کہ بھائی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یا وہ ڈر کر روتے بتا دیا, بس ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ گھر میں وہ لیول آف کانورسیشن اینڈ ٹرسٹ تھا کہ جہاں پہ کمفرٹ تھا, کہ جہاں پہ خواتین آپ کو آ کے بتا سکتی ہیں کہ ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے. ان بہت سارے دوسرے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین بتاتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے, چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے آئندہ, آپ کا فون کرنا بند, آپ کا فون استعمال کرنا بند, انٹرنیٹ پہ آپ نہیں رہیں گی. سو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دا پرپیٹریٹر آف وائلنس, آپ نے وکٹم آف وائلنس کو کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے آپ پبلک اسپیسز میں آپ دکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ سب کانشیسلی یو بلیو کہ آپ کے جو مسئلہ ہے وہ ان کی پریزنس ہے ان اسپیسز پر. حالانکہ کیا کر رہی ہوگی وہ, اپنے جگہ پہ اپنے روڈ سے گزر رہی ہوگی, وہ مارکیٹ میں ہوگی, یا وہ اپنے کام پہ جا رہی ہوگی, یا وہ آن لائن جو اس نے کوئی تصویر پوسٹ کی ہوگی یا کوئی پوسٹ ڈالی ہوگی, ٹیکسٹ ڈالا ہوگا, اس کی بیسس پہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز شی از ایگزسٹنگ. تو یہ بہت سارے ایسے بھی کیس, زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے, اور ان ریٹرن انسٹیڈ آف گیٹنگ اینی کائنڈ آف سپورٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا پبلک اسپیسز آن لائن اور آف لائن دونوں میں آپ کا جو ہے ایکسیس بند, کیونکہ یہی طریقہ ہے اس ہراسمنٹ کو روکنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ ان اسپیسز سے دور ہو جائیں, لیو دیز اسپیسز اف یو وانٹ ٹو بی سیف. سو یہ ساری کانورسیشن جو دیٹ نیڈس ٹو بی شفٹیڈ فرام barring victims from attending or occupying public spaces, and وہ سارا جو شفٹ ہے نا, بلیم جو ہے وہ آپ فوکس کریں پرپیٹریٹر آف وائلنس پہ جو ابیوزر ہے. صحیح بات ہے, اگریڈ, بالکل اس پہ فوکس کریں تاکہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا یہ تو ہو نا کہ اگین وہی بات کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو, اس کے جو آدمی ہے یا کوئی عورت ہے جو ہراساں کر رہا ہے کسی کو, کوئی بھی شخص ہے, اس کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہو کہ اچھا میں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ انجام ہوا, تو اس کے آس پاس والے لوگ جو ہے دے آر آلسو گوئنگ ٹو سی دیٹ پرسن کہ اچھا اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو ہمیں یہ نہیں کرنا ورنہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. تو اٹس آلسو میٹر آف سیٹنگ این ایگزامپل. اور یہ عورتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو اور وائلنس کا ڈر ہوتا ہے. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے جو ہے وی آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں بہت زیادہ رول آدمیوں کا بھی ہوتا ہے. میں امپاورڈ ہوں کیونکہ میرے گھر میں سپورٹ تھا, میرے بھائی کا, میری ماں کا سپورٹ تھا. لیکن بہت سارے گھروں میں, اور میرے گھر میں یہ بھی نہیں تھا کہ اگر میں نے کچھ کیا تو مجھے مارا پیٹا جائے گا. I think یہ چیپٹر ہمیں مردوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے, یہ مردوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے, اور یہی کانورسیشن پڑھانا چاہیے. یہی کانورسیشن جو ہے اب زیادہ بڑے لیول پہ ہونی ہے, کیونکہ ہم جب ایون ڈیجیٹل انکلوژن کی جب بات کرتے ہیں کہ خواتین کو سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں کیسے لائیں, آپ
ویمن امپاورمنٹ کی بات جو ہے عورتوں سے جا کے نہ کرے, عورتوں کو پتہ ہے ان کے حقوق کیا ہیں, مردوں کو جا کے کریں کہ تاکہ مرد جو جب عورتیں اپنے حقوق کی بات کریں مرد ان کو مارے نہیں. رائٹ, جو آدمی مجھ سے آفس میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں اور یہ وہ ہے, جو بہت ساری قسم کی باتیں پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, وہ گھر جاتے ہیں اپنی عورت سے کہتے ہیں کہ یار جا کے کھانا پکاؤ, تمہاری جگہ کچن میں. حالانکہ وہ ڈگری لے کے ڈاکٹر بہو لے کر آئے ہوں گے, ڈاکٹر دلہن لے کر آئے ہوں گے, لیکن اس کے بعد ان کا فیوچر کیا رہ جاتا ہے کہ جی آپ کھانے پکائیں, آپ جو ہے گھر والوں کی خدمت کریں, اور اگر آپ کام کرنے لگیں گی تو اس کا مطلب ہے آپ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور میں ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو کوئی جو ہے آؤٹ آف دس ورلڈ میں نے بات کی ہے جو ریالٹی نہیں ہے, دس از ایکچولی اے ریالٹی. جو پورا کانٹیکسٹ ہے, جو پوری کانورسیشن یا پورے جو ایک آپ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر بہو والا, تو یہی تو ہے نا کہ پڑھائی. پوڈ کاسٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی 15-20 منٹ بات کی تھی اس حوالے سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی, اور انہوں نے اپنا کانسیپٹ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کس طرح سے ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اتنے فیصد خواتین جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر پاتی اور سیدھا سپا لگتا ہے ان کے پروڈکٹ. ڈزنٹ مین کہ ان کو نہیں کرنی ہوتی, اٹ جسٹ فیکٹ کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا, یا تو گھر والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے, کسی ایک طرف سے جو ہے ان کے سراؤنڈنگس میں موقع نہیں دیا جاتا کام کرنے کا. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ کام کرنا ہی نہیں ہے, صحیح ہے, میرا شوق ہی نہیں ہے کام کرنے کا. اگر میں ابھی بیٹھ کے میں کہوں نا کہ جی اچھا مجھے کام نہیں کرنا, تو میں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کی جو کمائی ہے میں اس پہ رہوں گی, میں گھر میں بیٹھوں گی, یہ میری اپنی چوائس ہے. رائٹ, لیکن اگر مجھ پہ وہ چیز جو ہے مسلط کی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ کام ہی نہیں کر سکتی, آپ کو جو ہے گھر میں ہی بیٹھنا ہے, کیونکہ اسی طرح سے خواتین ہوتی ہیں, ان کی جگہ کچن میں ہے, گھر میں ہے, گھرداری کریں, تو مے بی دیٹ از ناٹ مائی ایسپریشن. وہ آپ نے فورس کر دیا, اینڈ دیٹ از وائلنس, دیٹ از ابیوز. ابیوز بھی جو ہے کئی قسم کا ہوتا ہے, فزیکل, مینٹل, فائنینشیل, اور بھی بہت زیادہ سوشل ابیوز, کہ آپ کو جو ہے باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے, موبلٹی پہ آزادی نہیں ہے آپ کے جو ہے پیسوں پہ آپ کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو جو ہے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا لیکن مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ کائنڈس آف ابیوز ہوتے ہیں. تو یہ ابیوز جو ہے مختلف طرح سے جو ہے مینیفیسٹ بھی ہوتا ہے ان یور ڈے ٹو ڈے لائف. اگر آپ کہیں پہ بہت اچھی خوشی کی زندگی آپ کو لگتا ہے نا باہر سے کہ کوئی گزار رہا ہے, کہیں نہ کہیں دیر از سرٹن کائنڈ آف ابیوز ایٹ پلے ان دیٹ وومنس لائف, چاہے وہ فائنینشیل ابیوز ہو, مینٹل ابیوز ہو, موبلٹی پہ ریسٹرکشنس ہوں. تو یہ ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ مینیفیسٹ کر کے اور جو ہے ایکشن میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابیوز کس طرح کا ہے. سو یہ سارا کچھ ہے جو کہ آدمیوں پہ بھی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کارپوریشنز, ابھی آئی واز ٹاکنگ ٹو دس فرینڈ آف مائن اینڈ شی واز ٹیلنگ می ہاؤ ہر ورک پلیس, وہ جو ہے شی سیڈ کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیولی جو ہے خواتین پہ اور ان کی ٹریننگ پہ ریسورسز انویسٹ کرتا ہے. میں نے کہا اچھا اچھی بات ہے, کون سی ٹریننگز وغیرہ بھی کروائی ہیں اور یہ اور وہ. لائک انہوں نے ویمن امپاورمنٹ پہ ابھی ٹریننگ کرائی تھی. میں نے کہا خواتین کے ساتھ, کیا خواتین کے ساتھ اچھی بات ہے, خواتین کے ساتھ کروا رہے ہیں. لائک نہیں, خواتین کے ساتھ تو ضرورت ہی نہیں ہے ویمن امپاورمنٹ کی, ان کو تو پتہ ہے آلریڈی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. آپ کریں یہ مردوں کے ساتھ ٹریننگ کہ اچھا خواتین کو جو خاتون آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, جو جس کے پاس آپ گھر جائیں, جس کی طرف آپ گھر جائیں گے, چاہے آپ کی ماں ہے, بہن ہے, آپ کی بھابھی ہے یا بیوی ہے, آپ جب ان کے یہاں گھر پہ جائیں گے آپ ان سے کہیں گے کہ جی ایک کپ چائے بنا کے دے دیں, تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے سارا دن کیا کیا, یا ان کے فیوچر ایسپریشنس کیا ہیں, یا کیا وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں, ان کی زندگی کے پلانس کیا ہیں. آپ نے بس ان کو کہا کہ جی آپ کا کام ہے چائے بنا کے مجھے دینا کیونکہ کما تو میں رہا ہوں. تو آپ تو ان سے پہلے پوچھیں نا کیا کرنا کیا ہے. اندر انسیڈنٹ جو کہ کسی نے شیئر کیا تھا, ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ شی واز ٹرائنگ ٹو اپلائی فار اے جاب ان ٹیلی کام سیکٹر. آئی تھنک شی از اے ٹیلی کام انجینئر بائی ٹریننگ, اور پھر جو ہے شی واز ٹرائنگ ٹو اپلائی فار جاب, لیکن ان کو وہ جاب مل نہیں رہی تھی کیونکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی خواتین کے کرنے کی کہانی نہیں ہے, کیونکہ کافی ٹائم جو ہے لیٹ سٹنگز ہوں گی. لائک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کر سکتی ہوں, لیٹ سٹنگس میں کر لوں گی, لائک نہیں ہم نہیں دیتے, ہمیں آدمیوں کو رکھنا ہے. سو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ ساری آپ ڈفرینٹ طرح ہر سیکٹر میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے, ان کو روکا جاتا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہے. آپ پینل ڈسکشنز دیکھ لیں, جتنے ان کانورسیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ بائی ڈیفالٹ وہ پینل میں نا آدمی ہوں گے جن کو ہم مینل کہتے ہیں, سارے آدمی بیٹھے ہیں, پینل نہیں کہتے ہیں, مینل کہتے ہیں, جس میں سارے آدمی بیٹھے ہیں, کوئی عورت نہیں ہے. اور ٹوکن ریپرزنٹیشن کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
ٹوکن ریپرزنٹیشن یہ ہوگی کہ جی ماڈریٹر جو ہوگی وہ خاتون بٹھا دیں گے. وہ یہ ٹوکن ریپرزنٹیشن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو ہے وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں نا کہ خواتین کتنی ہیں ہمارے یہاں ٹیکنالوجی سیکٹر میں. اب تو لٹرلی خواتین نے لیبر کرنا شروع کر دیا بہت ساری لوگوں نے کہ لسٹ بنا کے ڈال دی ہے کہ دیز آر آل دا ویمن ان ٹیک, کہ آئندہ آپ کو ریزن ہی نہ ملے کہ عورت ٹیکنالوجی میں نہیں, پاکستان میں کہ اور کوئی ٹیکنالوجی میں خاتون نہیں ہے. یہ پوری لسٹ پوری ایکسل شیٹ بنی ہوئی ہے, وہ پبلک ڈیٹا ہے. خواتین یہ رہی. اب جو اگلا پینل ہوگا نا ٹیکنالوجی پہ, ان کو بلائیں. آپ جو ہے اولڈر مین ان کو آ کے بٹھا دیتے ہیں کہ جی وہ بات کریں کہ آج کی ٹیکنالوجی یا فیوچر کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی, رادر دین برنگنگ ینگ پیپل ہو آر ورکنگ ان دا سیکٹر, ہو انڈرسٹینڈ دا ایشوز آف ٹوڈے, ہو انڈرسٹینڈ ٹیک آف ٹوڈے اینڈ ہو آر ورکنگ ٹوورڈز ٹیک آف ٹمورو. آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں سے بات کریں جو پچھلے 20 سال سے لیڈرشپ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے ہیں. ان کا آرگیومنٹ پرابلی یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیک کے اندر ریشو وائز خواتین بہت کم ہے, صرف 10% ہے. اگر ہم کرپٹو کو دیکھیں, کرپٹو کے اندر ٹوٹل بائننس کے اکاؤنٹس کے اوپر میں دیکھ رہا تو 10 to 15% جو ہے وہ خواتین اون کرتی ہیں. پرابلی اس ریزن کی وجہ سے کرتے ہوں. لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے ایز اے مین, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف ریشو کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ ذمہ داری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایز اے مین مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پینل ہو اس طرح کی چیز, اس کے اندر خواتین انکلوڈ ہونی چاہیے. لاسٹ میں فار ایگزامپل اگر میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور میرے سامنے آڈیٹوریم میں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں صرف 20 خواتین ہیں اور باقی جو ہیں 80 مرد ہیں, تو میں جب کویشچن آنسر سیشن کرتا ہوں میں پوری طرح سے فوکس کر رہا ہوتا ہوں ان 20 عورتوں پہ کہ آپ پلیز اٹھیں, کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یار ان کو مجھے پش کرنا ہے کہ آپ اٹھیں, کھڑی ہو کر سوال کریں مجھ سے, کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سوال کرنے کے اوپر وہ کتنا زیادہ گھبرا رہی ہوگی سوال کرنے پر, کیونکہ خواتین کو جس طرح سے ہمارے یہاں بولی کیا جاتا ہے بہت بری طرح سے, بہت کچھ مسئلے ہیں یار. تو ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ چھپ کر ہی رہتی ہیں. یونیورسٹی میں بھی ہے نا, وہ کوشش ہی کریں گی چھپ کر رہیں, اور مجھے بڑا وہ تکلیف دیتی ہے چیز نا. تو میں پوری طرح سے نا بار بار لٹرلی میں پوچھ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ اگر آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں تو پلیز مجھ سے سوال کریں. تو یہی بات ہے نا کہ خواتین امپاورڈ ہیں, ان کو پتہ ہے اپنے رائٹس کیا ہیں, ان کو پتہ ہے کس طرح سے ان رائٹس کو لینا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسپیس نہیں دی جاتی. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کو جو ہے انکریج کریں ٹو اسپیک اپ, بیکاز دیٹس ہاؤ یو گیو اسپیس ٹو پیپل, دیٹس ہاؤ یو گیو اسپیس ٹو دیم ٹو اسپیک اپ, ٹو ہیو اے وائس. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم سب کو انکلوڈ کریں, ہم سب کی بات سنیں. یہ ایک بڑا سمپل سا جو ہے ایک انگیجمنٹ کی پرنسپل ہے جو کہ ہم بہت ایکٹیولی اپنے کام میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں, کہ جو جتنے لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں نا, سب کو بہت زیادہ ایکسپرٹ نالج ہے آن سم ٹاپکس دیٹ دے ورک آن, اور دے ہیو ریڈ آن, اور دے ہیو سارٹ آف ریسرچ آن, اور کسی بھی طرح سے ہم کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی اچھا ان کو یہ معلومات نہیں ہے. دے آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ویلیویبل ٹو یور ڈسکشن اگر ان کو آپ اسپیس دیں. تو جب ان کو ایک اسپیس مل جائے گی نا, جب وہ روم میں دے فیل سیف انف ٹو شیئر دیئر اوپینین, دیئر وائس, they are going to surprise you with their opinions, they are going to surprise you with their knowledge. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ everybody in the room knows something that I don't. تو جب آپ کا یہ learning والا attitude ہوگا, you are going to ask, you are going to be open to questions, all kinds of questions, are going to ask people questions as well. کہ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں, یا آپ کا اس طرح کے کیا کہتے ہیں کانورسیشنز کس طرح کی رہی ہیں, یا اس پہ ریسرچ کیا کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نا ہم سب کے اندر نا یہ ہارڈ ڈرائیو ہے, اور ایک ہی طرح کی کیپیسٹی ہے, اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اس سے کم نہیں ہو سکتی. تو اتنی بڑی کیپیسٹی, اور بہت بڑی کیپیسٹی ہے ہارڈ ڈرائیو کے اندر, اور ہر ایک کے پاس ہے. تو سوچو یار کتنا ہر ایک کے پاس ڈیٹا ہے, ہر ایک کے پاس انفارمیشن ہے. سو اٹس سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم جب مختلف لوگوں سے کانورسیشن کرتے ہیں اتنی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اتنی ساری نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, مجھے مزہ آنے والا ہے. میں نے یہ چیز نا ابھی ریسنٹلی 2-4 سال پہلے نام سنا ہے اس کا, بولا یہ ہوتا کیا ہے بھائی, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پھر میں نے پڑھا, گوگل کیا, میں نے بولا یار یہ تو ہاں اٹ میک سینس, بیکاز مجھے نہیں لگتا تھا کہ شادی کے بعد یہ چیز جو ہے وہ نان کنسینشول, مجھے لگتا تھا کہ یار چلتی ہے, شادی کے بعد تو سب کچھ ہوتا ہے یہ وہ. لیکن مجھے اس طرح سے جب میں نے دوسرے نظریے سے سوچا نا کہ یار ہاں یہ کیسز ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک خاتون نہیں چاہتے ہیں,
اینڈ دیر آر سو مینی ادر کیسز ایز ویل. بہت ساری نا ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں, تو اس کے اندر یہ چیز اگر فال کر رہی ہے تو اٹ از اے بگ پرابلم. ایبسلیوٹلی. اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں, بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے, بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں تو ڈفرینٹ طرح سے اس کو لیجیٹیمائز بھی کیا جاتا ہے. انڈیا میں فار ایگزامپل, انڈیا میں جو ہے ایک ریسنٹ آئی تھنک کچھ سال پہلے کی ایک ججمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویسی آپ کا حق ہے, لیکن کیا کہتے ہیں پبلک اسپیسز پہ آپ یو شوڈ اسپیک اپ, لیکن میرٹل اسٹیٹ اس میں جو کانورسیشنس میں پرائیویسی ہیز ٹو بی ریگارڈیڈ ٹو پیپل. مطلب اگر آپ کے میرج میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی اپ فار ڈبیٹ ان اے پبلک ڈومین. تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وائلنس جو ہوتا ہے نا, پھر آپ وہ اس کو بھی لیگلی آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی چپ چپ کر کے چھپا دو, اس کو بھی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنے بھی قسم کے وائلنٹ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں, بی اٹ میرٹل ریپ, بی اٹ اینی ادر کائنڈ آف وائلنس دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ ان یور میرج, آپ اس پہ بھی ڈومیسٹک ابیوز آپ اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے بیکاز سڈنلی جو ہے کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ پرائیویٹ میٹرز ہیں. تو آپ کا اندر کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا اندر کا مسئلہ. یہ ہمارے یہاں چاہے ہمارے یہاں جو ہے ابھی شاید کسی آئی ایم ناٹ اویئر, انڈیا بھی یہ کہتا ہے نا کہ کشمیر ہمارا اندر کا مسئلہ ہے. یہ وہی والی ایگزامپل ہے کہ یار نہیں یار ہمارے اپنے ملک کے اندر کے مسئلے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ اب پاکستان میں جو وائلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, پاکستان کہتا ہے نہیں ہمارے اندر کا مسئلہ ہے. اندر کا مسئلہ ہے, اندر کا مسئلہ نہیں, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے, انسانوں کا مسئلہ ہے. تو یہی ہمارے یہاں سوشلی یہ کہا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی کورٹ پریسیڈنٹ, اینی کورٹ رولنگ جس میں یو نو یہ میرج ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کی ہو ان دا سینس کہ ڈومیسٹک وائلنس ویدر اٹس اے پبلک ایشو اور اے پرائیویٹ ون. لیکن سوشلی تو کہتے ہیں نا کہ جی میاں بیوی کے آپس کا مسئلہ ان کو ہینڈل کرنے دو. برابر گھر سے جو ہے چیخو پکار کی وائلنس کی آوازیں آ رہی ہوں گی, آپ کہتے ہیں کہ کروٹ لے کے سو جاتے ہیں کہ اچھا ان کا آپس کا مسئلہ ہے. تو یہ ہمارے یہاں سوشلی اس کو اسی طرح سے ریگارڈ کیا جاتا ہے. تو آف کورس کانورسیشن بہت ضروری ہے اس پر, اور جلد از جلد ضروری ہے, بیکاز اسی کانورسیشن سے ہوتا کیا ہے, کانورسیشن سے لوگ اور بات کرتے ہیں, اور جب لوگ بات کرتے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب آپ شور مچاتے ہیں تو ہی فوکس ہوتا ہے اس پہ بات پہ. آپ روڈوں پہ نہیں نکل رہے, ایٹ لیسٹ آپ سوشل میڈیا پر تو آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ہمارا روڈ ہے, یہ ہمارا روڈ ہے. ہم یہاں پہ کچھ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے, ہم صرف چیخ سکتے ہیں. مے بی ویئر جسٹ شاؤٹنگ ان دا وائڈ, کوئی نہیں سن رہا ہماری بات, لیکن ہم بس چیخ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کانورسیشن ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو اور ہونی چاہیے, اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت ساری جو feminists ہیں پاکستان میں, they have spoken about it and they routinely speak about marital rape very openly also. لیکن یہی ہے کہ جب تک اور زیادہ لوگ نہیں بات کریں گے, وہ جو کلیکٹیو اٹینشن ہے وہ اس پہ نہیں آئے گی, اور جب کلیکٹیو اٹینشن آئے گی تو اسی کے بعد جو ہے آپ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیگل لیول پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا, کوئی قانون پالیسی لیول پہ بات کی جائے گی. کیونکہ ابھی جو ہے ہمارے جو پرائیورٹیز ہیں وہ بہت الگ ہیں ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ. ہم ابھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی قسم سے جو ہے کسی طرح سے ہماری اکانومی اسٹیبل ہو جائے, ہماری پولیٹیکل سچویشن اسٹیبل ہو جائے. ہم ابھی اس بارے میں بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں. تو آئی تھنک بہت ضرورت ہے کہ جب آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, جب آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں, ڈزنٹ مین کہ باقی آپ کے ملک کے مسئلے ختم ہو گئے. وہ مسئلے سارے وہیں ہیں, غریب آدمی وہیں رل رہے ہیں, خواتین وہیں پہ گھروں میں وائلنس کا شکار ہیں, آن لائن اسی طرح سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے, چوری چکاریاں ویسے ہی ہو رہی ہیں. دا اونلی چینج از کہ جو پولیٹیکل کانورسیشن ہے یا لا میکرس کی جو اٹینشن ہے وہ لوگوں کے مسائل کی طرف نہیں ہے, وہ اپنے پاور کی طرف ہے. ہاؤ کین وی انشور کہ ہمارا جو پاور ہے وہ ہمارے پاس رہے, ان کا لوگوں کے مسائل سے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی غرض نہیں ہے. تو کلیکٹیولی اگر لوگ بات کریں گے تو دیز کانورسیشنز ول کنٹینیو ٹو بی پارٹ آف دا پبلک ڈسکورس, اور وہ ڈسکورس بہت ضروری ہوتا ہے, وہ اٹینشن بہت ضروری ہوتی ہے, تاکہ as and when you are actually on the policy making table, on the decision making table, or any or in any conversation, at least آپ یہ کہہ سکیں کہ لوگ یہ ساری باتیں کر چکے ہیں, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے. ایون جب آپ دوسری جگہ پہ مصروف تھے, ہم جب بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگ بات کریں. زبردست یار, مجھے تو بڑا مزہ ہے آپ سے گفتگو کر کے. آئی تھنک ہمیں بھی بہت سارے, اگر ہم خواتین کے مسئلوں پہ باتیں کرتے رہے تو پاکستان میں
ایٹ لیسٹ 100 سے اوپر تو مسائل ہوں گے جن کے اوپر ہم لوگ ایک ایک کے اوپر بھی 1-1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. اتنے سارے مسئلے ہیں. جیسے ہمارے یہاں فار ایگزامپل جو ارینج میرجز کا پورا نظام ہے, آئی ایکچولی سپورٹ ارینج میرجز, لیکن جو نظام ہے نا, ہائے 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 اتنا کس طرح سے کیا جاتا ہے, شوکیس کیا جاتا ہے خواتین کو, ورسٹ. اینڈ دین پھر مردوں پر بھی تھوڑا بہت آتی ہے گندگی آتی ہے. میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں کس طرح سے مردوں کو بھی ایک طرح سے ATM اور بینک سمجھ جاتے ہیں کمپلیٹلی. لیکن یہ ہے کہ اتنے سارے مسئلے ہیں ایون پاکستان میں. میں تو سمپلی کہتا ہوں کہ بھائی عورت کو انسان سمجھ لو, مسئلہ ختم ہو جائے گا پاکستان میں. یہی تو نعرہ ہے نا ہمارا عورت مارچ کا بھی, عزت نہیں انسان ہے عورت. کہ آپ اس کو اپنی عزت نہ سمجھیں, اس کو انسان سمجھیں. جو میں بات کر رہی تھی کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو افیلیٹ کر لیا ایک مرد سے, آپ فوراً عزت کے حقدار ہو گئی ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی مرد کا نام نہیں جڑا ہوا ہے تو آپ اس عزت کے حقدار نہیں ہیں. تو آپ اپنی عزت نہ سمجھیں عورت کو. جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ عورت ہیں, آپ ہماری عزت ہیں, آپ اس کو عزت نہ سمجھیں, آپ اس کو انسان سمجھیں. تو انسانی حقوق اس کو سارے دیں. تو ہمارا یہی ایک جو نعرہ رہا ہے, ون آف دا مین سلوگنس, وہ یہی ہے کہ عزت نہیں انسان ہے عورت, آپ اس کو انسان سمجھ لیں. That's so sad. بالکل. عزت کے حقدار جو ہوتا ہے نا ہر انسان ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ عزت کے حقدار نہیں ہیں. ہر شخص عزت کا حقدار ہے. لیکن اگر آپ انسان ہیں نا تو آپ کے پاس سڈنلی سارے وہ انسانی حقوق آ جاتے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے پاس ہیں. صحیح بات ہے, رائٹ. تو جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ عزت بھی سمجھ لیں اور انسان بھی سمجھ لیں, آپ صرف انسان سمجھ لیں, کیونکہ انسان اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو وہ عزت کے حقدار آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. عزت محبت ساری چیزیں ساتھ ہی آئیں گی, سب ساتھ آئیں گے. بالکل بالکل. آپ انسان سے وہ یہی ہے نا کہ حقوق العباد جو ہیں آپ کے, اس میں ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ سب کی عزت کریں. رائٹ. تو حقوق العباد میں اگر آپ کسی کو چلتے پھرتے, رائٹ, کسی کو اگر چلتے پھرتے جو ہے آپ کسی کو گالیاں دیتے رہیں گے, یا آپ صرف اسپیسیفکلی صرف اسی طبقے کو یا اسی گروپ کو آپ عزت دیں گے, لیکن باقی سب کو جو آپ عزت نہیں دیں گے بیکاز ہم اس کو عزت نہیں سمجھتے. وہ مرد ہے, وہ عزت نہیں ہے, رائٹ, لیکن وہ انسان تو ہے. یہ عورت جو ہے یہ انسان تو ہے. آپ اس کو انسان کے حق سے کی حیثیت سے عزت دیں, آپ عورت کو عزت نہ سمجھیں. کیونکہ جب آپ عورت کو عزت سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے. تو انسان سمجھیں آپ اس کو انسان سمجھیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی انف فار یو ٹو گیو دیم رسپیکٹ دیٹ دے ڈیزرو. سو یہ ہے. دیٹ از سو ٹرو. یا ناؤ آئی ایگری, ناؤ آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس ورڈ کہ عزت نہیں انسان. کیونکہ عزت ہوتی کیا ہے بھائی, مرد کی بھی تو عزت ہوتی ہے, مرد کی بھی تو عزت ہوتی ہے. بالکل. تو ہماری بھی عزت ہے, عورتوں کی بھی عزت ہے, اور انسانوں کی, سمپل ورڈ میں ہر انسان کی ایکول عزت ہونی چاہیے. اور یہ ٹرم اتنی خطرناک ہے, عزت سے مجھے ورڈ ٹرم یاد آ گئی, عزت لوٹنے والا. بالکل. آپ عزت کو, آپ جو کونوٹیشن ہے عزت کی, آپ عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں رکھتے ہیں عزت کو, اور وہ بہت غلط ہے. جب آپ عزت کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے. خدا نہ خواستہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے. دس از سو سیڈ. دس از آلسو ویری ویری رانگ کہ آپ جو ہے ریپ کو اس طرح سے کریں کہ جی اس کی عزت ختم ہو گئی ہے. نہیں, اس کی عزت ابھی بھی ہے, لٹ گئی ہے. ایگزیکٹلی, ناٹ جسٹ ختم ہوئی, آپ اس کی عزت لٹ گئی ہے. دس از آلسو ریڈیکولسلی یہ فریز ہی ختم کر دینا چاہیے. ہندوستان پاکستان سے, ہندی اردو سے مٹا دینا چاہیے اس فریز کو, اس مثال کو. یہ غلط ہے, جہالت ہے, بلکہ الٹا سین ہے یہ تو یار. بالکل. بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور اس کے اوپر کانورسیشن کریں گے. ابھی تو ہم لوگوں نے بالکل بھی پلان نہیں کیا ہوا تھا, تو اب تو ہم لوگوں نے ایک فلو بن گیا. انشاءاللہ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے اس حوالے سے, کیونکہ آئی تھنک اگین جو آپ نے بات کی نا, کہ میں نے جان بوجھ کے سوال کیا تھا کہ بھائی کانورسیشن کی ضرورت کیوں, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کی امپورٹنس. دیر از اے ریزن وائی آئی ایم ڈوئنگ آل دیز پوڈ کاسٹ. بٹ یہ ہے کہ سامنے والے کا اوپینین جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یار اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کی کیا سوچ ہے اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. سو دیٹس امیزنگ. مجھے تو بڑا اچھا لگا آپ سے کانورسیشن کر کے, پوری گفتگو کر کے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی. آئی انجوائڈ دس ا لاٹ, تھینک یو. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ کانورسیشن سب ہو رہی ہیں, بیکاز جیسے میں نے کہا آپ کو شروع میں بھی جب ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ پہلے 10 سال پہلے کانورسیشنس بھی نہیں ہوتی تھیں. لوگ کتراتے تھے ان مسئلوں پہ بات کرنے سے. تو اٹس گڈ کہ آپ جو ہے پبلک فورمس پہ پلیٹ فارم سے کانورسیشنز ہو رہی ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ کانورسیشنز. یا اینڈ آئی تھنک اللہ کا شکر ہے یار کہ پاکستان میں ہو رہی یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ایک اچھی خبر ہے, ایک گڈ نیوز ہے. بہت سارے ملکوں میں تو ہو بھی نہیں سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارا پڑوسی ملک ایران. بالکل. ٹھیک ہے, ایران, افغانستان بالکل بھی نہیں ہو سکتے. فی الحال تو نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے.
آپ سے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, گڈ نائٹ, السلام علیکم, فی امان اللہ, السلام علیکم.